پہلے میں تمہیدی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن کسی سفر میں میرے ساتھ ایک ساتھی تھے میرے، جو یہاں سے ہمارے ساتھ گئے تھے، تو ہم ظہر کی نماز سے آدھ یا پون گھنٹہ پہلے حرم میں گئے، تو سخت گرمی دھوپ، میں نے ان سے کہا کہ بھئی چلیں طواف کرتے ہیں۔ اب لوگ اس وقت میں اے سی والے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 1-2 منٹ تو سوچا، پھر مجھے کہا کہ چلو چلتے ہیں طواف کرتے ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ طواف کریں تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تجھے بخار ہے، ابھی نہ کر، شام میں ٹھنڈے ہوئے کر لینا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ ابھی گرمی ہے تو اجر بھی گرمی والا ہی ملے گا، جیسی قربانی ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا، اور شام کو ٹھنڈے موسم میں اگر تم طواف کرو گے تو اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ کہا جب یہ بات میں نے اپنے نفس کو سمجھائی تو اندر میرا اچھل پڑا خوشی سے، میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو میں نے طواف کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے، رہتا ہے کہ ٹائم ہمارا خاصا ہوتا ہے، آپ کو صبح دفاتر میں بھی جانا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو مشقت میں مشکل وقت میں قربانی کرتا ہے، اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو اجر بھی ویسا ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر سہولت کے وقت میں، نارمل حالات میں، آسانی کی صورت میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ٹائم خاصا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اوپر ضبط کر کے، اپنے آرام کو کم کر کے اللہ کے لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیے اس مشقت میں اور تکلیف میں اس قربانی پر اللہ اجر بھی ویسا ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سورہ انعام آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے سورہ انعام کو اتارا تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدائی 3 یا 4 آیتیں یکسبون تک اگر کوئی آدمی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت 40 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں، وہ 40 دن تک اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ کبھی تو یہ کہا کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو ہمارے نام خط بھی اللہ بھیج دیتے کہ بھئی یہ ہم نبی بھیج رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ کے نام ہماری طرف سے خط ہے، تو ہم مان لیتے۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اور کبھی کہتے کہ اللہ کو اگر آپ کو نبی بنانا تھا تو کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ آپ تو ہمیں میں سے ایک آدمی ہیں، کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا کر کے بھیج دیتے۔ تو مختلف باتیں
اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم ایسا بھی کر دیتے کہ کلام براہ راست فرشتے کے ذریعے ان کے ہاتھ میں پہنچا دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے جیسے یہ کہتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہوتی۔ ایک صورت تو یہ ہوتی کہ فرشتے کو فرشتے ہی کی شکل میں نبی بنا کر کے بھیجتے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو فرشتہ جب اصلی صورت میں ان کے سامنے آتا تو یہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے اور یہ ختم ہو جاتے۔ یہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر فرشتے کو ہم انسانی شکل میں نبی بنا کر کے بھیجتے تو پھر یہ وہی کہتے جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجا ہوتا، انسان کو نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کو جھٹلا رہے ہیں یا آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا۔ اور فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھیں کہ پہلی امتوں میں جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لانے والے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ غمزدہ ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اندر سے مخلص نہیں ہے۔ اگر آپ کے کہنے پر ہم کچھ اور معجزات بھی آپ کو عطا کر دیں، کچھ اور نشانیاں بھی آپ کو عطا کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان مشرکین کو، کفار کو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب انہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جہنم ان کے سامنے آئے گی تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بتلاؤ اللہ کی ملاقات کا وہ وعدہ جو اللہ کے نبی دنیا میں بتلایا کرتے تھے، اور جہنم کے عذاب کے بارے میں اور جنت کی صفات کے بارے میں جو اللہ کے نبی دنیا میں آپ کو بتلایا کرتے تھے، وہ سچ ہے یا نہیں؟ اس وقت کہیں گے ہاں بالکل، کیوں نہیں، سچ ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم نے کفر اختیار کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ طرح طرح کے سوالات کرتے، یہ نشانی لائیے، یہ معجزہ لائیے، یہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں، آپ کرم فرمائیے، جو یہ نشانیاں کہہ رہے ہیں آپ وہ پوری فرما دیں، عین ممکن ہے یہ ایمان لے آئیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں بھی پوری کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آسمانوں پہ سیڑھی لگائیے اور کوئی مزید ان کے لیے نشانی لے آئیے۔ یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، ہدایت گھول کر ان کے اندر میں ڈالنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ بس ان کو سمجھائے جائیں، اور پھر جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر جب ہمارا عذاب آتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارے عذاب کو دیکھ کر اللہ کے سامنے رجوع کرتے، ڈر جاتے، لیکن ان کی سرکشی میں، گمراہی میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے بارے میں آتا ہے
کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بتلایا کہ اللہ کے عذاب کی یہ نشانی ہیں کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن سیاہ ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چہرے پوری قوم کے زرد ہو گئے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم اللہ کے سامنے جھکتی، رجوع کرتی، ڈرتی، توبہ کرتی، کہنے لگے کہ ہم تو مر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ صالح علیہ السلام کا کام بھی تمام کر دیں، ان کو بھی قتل کریں۔ تو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی قوموں پر جب ہمارا عذاب آتا تو وہ اللہ کے سامنے اس عذاب کو دیکھ کر کے ڈرتے، جھکتے، معافی مانگتے۔ فرمایا معافی مانگنا، جھکنا، ڈرنا تو دور کی بات ہے، ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اور یاد رکھیں، مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبھی کوئی خطا، گناہ، غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اکڑتا نہیں، بلکہ اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور فرمایا کہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ کو لکھنے لگتے ہیں تو رب ذوالجلال فرشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ ٹھہر جائیں، کیونکہ اللہ اس نے گناہ کر لیا۔ فرمایا ہو سکتا ہے گناہ تو کر لیا، یہ معافی مانگ لے، جب یہ معافی مانگے گا تمہیں پھر مٹانا پڑے گا، ٹھہر جاؤ، صبر کر لو۔ جب وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ گناہ تو لکھا نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی اور اجر لکھ دو۔ تو مومن کی شان تو یہ ہے، ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ اول تو اس سے گناہ سرزد نہ ہو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو جب تک اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، اس کو چین اور سکون نہ آئے۔ اگلی آیتوں میں مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہاں نہریں جاری کر دیں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اور دیگر چیزیں جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں ان کا آپ جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، فرمایا ان سے کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں کہ جیسے تم کہتے جاؤ میں ویسے کرتا جاؤں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے، میں کسی چیز پر مختار نہیں، قادر مطلق نہیں، قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تمہارے سامنے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں۔ یعنی یاد رکھیں، غیب کا علم اس کو سمجھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی شان میں کمی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں، اور ہم اللہ کے نبی کی شان بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم بھی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور پر ایک بات سمجھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے ساری مخلوق کا علم، سارے انسانوں کا علم اللہ کے نبی کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی کا سرا لگائیں
اور اس کو جو پانی لگتا ہے یہ ساری مخلوق کے ولیوں کا، کتبوں کا، غوث کا، ابدال کا، فقہا کا، محدثین کا، سب کا علم اللہ کے نبی کے علم کے سامنے ایسے ہے۔ سارے نبیوں کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی کا سرا لگائے اور اس کو جو پانی لگتا ہے۔ آپ کا علم اتنا ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی کا سرا لگائے۔ اللہ کا علم سب سے بڑھ کر ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ آیت الکرسی میں فرما رہے ہیں کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں جو اس کے علم کا ادراک کر سکے، احاطہ کر سکے۔ اس کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مرتبہ اور مقام ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری عقلیں ساری زندگی لگی رہیں، سوچتی رہیں، ساری زندگی سوچنے کے بعد بھی ہم اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے علم سے کم ہے، اللہ کے مرتبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم ہے۔ اللہ خالق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب غیب کا علم کیا مطلب اس بات کا؟ غیب کے علم کا معنی یہ ہے کہ جو علم میرے اور آپ کے پاس نہیں، ساری انسانیت کے پاس نہیں، سارے نبیوں کے پاس نہیں، اللہ نے وہ علم اپنی رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن غیب کا علم وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو بغیر کسی ذرائع کے حاصل ہو۔ سمجھے بات کو؟ مثلا کسی چیز کا علم ہے دیکھنے سے، بھئی اس دیوار کا رنگ سفید ہے، کیسے پتہ چلا؟ آنکھوں سے دیکھنے سے۔ اب اس کو غیب کا علم تو نہیں کہیں گے۔ مثلا سارے اندھے ہیں، ایک دیکھنے والا ہے، وہ اندھوں میں اگر یہ کہے کہ بھئی یہ دیوار کا رنگ سفید ہے، کپڑے کا رنگ لال ہے، فلاں چیز کا رنگ ایسا ہے، تو اندھے سارے مل کے کہیں گے کہ یہ تو غیب کے علم جانتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات؟ اندھے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیب کے علم جانتا ہے، اندھے کہیں گے کہ وہ ذریعہ علم جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ غیب کے علم نہیں جانتا۔ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو۔ اب آپ بولے، فوراً پہچان گئے، بھئی یہ آدمی کی آواز ہے، بھئی یہ مرد کی آواز ہے، یہ بھئی بوڑھے کی آواز ہے، یہ بھئی نوجوان کی آواز ہے، یہ بچے کی آواز نہیں ہے، یہ عورت کی آواز نہیں ہے، یہ جانور کی آواز نہیں ہے، یہ پرندے کی آواز نہیں ہے، یہ انسان کی آواز ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ذرائع سے۔ کون سا ذریعہ؟ کان۔ اگر سارے بہرے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ آواز جو ہے یہ انسان کی آواز ہے اور بوڑھے کی آواز ہے اور پٹھان کی آواز ہے یا افریقی کی آواز ہے یا حبشی کی آواز ہے یا سوڈانی کی آواز ہے یا بلوچی کی آواز ہے، اب وہ سارے بہرے کہیں گے ارے واہ واہ یہ تو ہمارے پیر صاحب ہوئے، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ارے بھائی یہ غیب کا علم نہیں، یہ اس نے جو
طاقت ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کانوں کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اسے کانوں کی طاقت عطا کی ہے، اس ذریعے سے اس نے یہ علم حاصل کیا ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہیں، اس نے ہاتھ سے ٹٹولا، بھئی یہ تو لکڑی ہے، بھئی یہ پتا ہے، بھئی یہ کیا ہے، یہ کپڑا ہے، بھئی یہ کیا ہے، یہ ریشم ہے۔ اس کو کہتے ہیں مس چھونے کا علم۔ ایک آدمی کے پاس اس کو چھونے سے یہ پتہ چل گیا، تو ذریعے سے علم حاصل ہوا، غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس ناک ہے، دوسروں کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک آدمی ہے، اس کا نزلہ زکام ٹھیک ہے، تو اس نے سونگا، کہا بھی عطر ہے، اور عطر بھی کون سا، شمامۃ العنبر ہے۔ اب دوسروں نے کہا ارے واہ واہ، یہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ارے یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے، جو ناک کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے مائک دیکھا، سپیکر دیکھا، تو اب عقل کا علم ہے، عقل کا علم۔ تو آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کیا، سپیکر کو دیکھ کر، مائک کے دیکھ کر، اس کے انداز کو دیکھ کر، یہ خود سے نہیں بنا، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ یہ آپ کی عقل نے بتلایا کہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، یہ خود سے نہیں بنا۔ تو یہ عقل کا علم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم کسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ غیب کا علم نہیں، جو بغیر کسی ذرائع کے حاصل ہوتا ہے وہ غیب کا علم ہے۔ رب ذوالجلال لیس کمثلہ شیء، میں اور آپ اللہ کی آنکھوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اللہ کے کانوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، وہ لیس کمثلہ شیء، بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال زمین کے اوپر کی چیزوں کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی باتوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والی آواز کو رب ذوالجلال اسی انداز سے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے سینوں میں چھپے ہوئے خیالات کو اللہ جانتے ہیں۔ مشرکین کوئی بات چپکے سے کہتے ہیں، آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، خالق کائنات آیتیں اتارتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سرگوشی کر رہے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، انہیں خبر نہیں کہ اگر یہ دو ہوتے ہیں تو تیسرے اللہ ہوتے ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کے آپ سے کوئی بہت ایسا آواز سے باتیں کرنے لگی، اور باتوں باتوں میں ایسا لگا جیسے وہ بگڑ بھی رہی ہیں، ناراض بھی ہو رہی ہیں۔ کہا کہ میں پاس ہی بیٹھی ہوں لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، اللہ نے آیتیں اتارنی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس بڑھیا کی شکایت کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں، میں پاس بیٹھی ہوں، میں نہیں سن سکی۔ عرش پہ خالق کائنات رب ذوالجلال فرما رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا۔ ابھی آپ کی دل کی آواز زبان تک نہیں آتی، آپ کے کانوں تک آپ کے دل کی آواز ابھی نہیں پہنچی، خالق کائنات رب ذوالجلال پہلے جانتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے غیب کا علم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہماری پوری زندگی لگ جائیں سوچنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، جاننے میں، ہم ساری زندگی خرچ کر دیں، حتیٰ کہ یوں سمجھے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک اگر ہم ساری زندگی لگے رہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مرتبہ کتنا ہے۔ اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں،
ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قادر مطلق مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان لوگوں سے کہیے کہ میں آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ مجھے اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے، تمہیں نبی نہیں بنایا۔ اور یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں میں نبی بنایا ہے، یہ انسانیت کا ترائے امتیاز ہے، یہ انسانیت کا شرف ہے کہ اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج انسانوں کے سر پر سجایا۔ اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا، عزیزو، فرشتہ کہتا کہ میاں مہینے بھر کا روزہ رکھو، کھانا پینا نہیں، اس لیے کہ فرشتے کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند، نہ بیوی، نہ تھکاوٹ، نہ نوکری، نہ غریبی، نہ امیری، اس کو تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے اختیار دیا جاتا، شریعت کے مسئلے میں کسی بارے میں اختیار کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو اختیار کرتے جس میں امت کے لیے آسانی اور نرمی ہوتی۔ صحابہ کرام، آپ حج فرما رہے ہیں، ایک صحابی آئے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو کیا میری امت کا ہر آدمی اس فرض کو ادا کر لیتا؟ فرمایا کہ نہ، پوچھا نہ کریں جب تک کہ میں خود نہ بولا کروں۔ تو گویا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے سراپا شفقت ہیں، رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ کا کرنا، جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ گھر پورا کا پورا بت پرستی کی لپیٹ میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بت پرستی بلکہ بت سازی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور بنا کر کے بیچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، ہوش سنبھالا، تو اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان کیا ہو گیا؟ ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کو الہ کہہ رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو جو سننے سے عاجز، بولنے سے عاجز، نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، چل نہیں سکتے، جو اپنے وجود کے بننے میں محتاج ہیں۔ باپ نے کہا کہ اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں آپ کو مار مار کے پتھروں سے ختم کر دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جرا نہیں کی، فرمایا سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، فرمایا جب تک میں زندہ رہا ہمیشہ آپ کی سلامتی اور استغفار کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بڑھتے بڑھتے جب قوم میں دعوت کا سلسلہ شروع کیا، قوم کبھی پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے، کبھی لکڑی کے سامنے جھک رہی ہے، کبھی سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے جھکتی ہے، ستارے نکلتے ہیں تو اس کے سامنے جھکتی ہے، چاند نکلتے ہیں تو اس کے سامنے جھکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، ان ستاروں کو الہ مان رہے ہو، جو غروب ہو رہے ہیں، اپنے وجود کو باقی رکھنے سے عاجز ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ چاند کے سامنے جھک رہے ہو،
جو اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا، جو خود دوسروں کے اشاروں پہ چل رہا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ سورج کے سامنے جھک رہے ہو۔ آخر میں فرمایا انی بریء من المشرکین، ان سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں جنہیں تم نے اپنا الہ ٹھہرا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ڈرے 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 ڈرے، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بتوں کی آپ توہین کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو ختم کر دیں گے، یہ تو آپ کو ختم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے ظالموں، کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو، جو احکم الحاکمین ہے تم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو، اور مجھے ان کی مخالفت سے ڈراتے ہو جو ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگلی آیتوں میں مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طالب کے پاس، آپ کے چچا کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ یہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہم جو یہ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ مکہ کے سردار آئے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، یہاں ایک بات سمجھیں، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں اور اپنے طریقے کو چھوڑو نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی نبی نے پہلے الا اللہ نہیں کہا، بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے الا اللہ نہیں کہا، پہلے لا کہا، لا الہ، پہلے لا الہ کہا، اس کے بعد کہا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلے لا کہا۔ کیا مطلب؟ پہلے تلوار چلائی لا کی کہ یہ تمہارے 365 360 یہ کچھ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ یاد رکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک برتن ہے وہ پہلے بھرا ہوا ہے، اب مزید اگر آپ اس میں کچھ ڈالیں گے تو ڈلے گا؟ کبھی نہیں ڈلے گا۔ اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ ادھر ادھر بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ڈلے گا نہیں۔ اس میں اگر ڈالنے ہیں تو جو کچھ پہلے ہے اس کو نکالنا ہوگا۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے بتلایا کہ جس دل میں شرک ہے اس میں کلمہ کیسے آئے گا؟ پہلے کھرچ کے اس شرک والی غلاظت کو نکالیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اب ڈالیے الا اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیں کہ میں نے آج تک کبھی ان کے بتوں کو گالی نہیں دی، برا نہیں کہا، میری تو یہ فطرت ہی نہیں گالی دینا۔ میں نے نبوت سے پہلے پوری زندگی انسان تو انسان، کسی جانور کو کبھی گالی نہیں دی، میں ان کے بتوں کو کیسے گالی دوں گا؟ یہ تو میرا شیوا ہی نہیں گالی دینا۔ ہاں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیں تو میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا پر سرداری عطا فرما دیں گے۔ اچھل پڑے، کہنے لگے ہاں ایک کیا 10 کہہ دیں گے، سرداری کے بھوکے، ایک نہیں 10 کہہ دیں گے، بتائیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے ابو طالب سے، دیکھا اسی سے تو ہم منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر آسمانوں سے چاند سورج اتار کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، پوری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دیں، میں سب کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ
ایسا کریں گے تو پھر ہم اس کے خدا کو گالی دیں گے. اللہ نے آیتیں اتار دی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ کوئی ایسا عمل اختیار نہ کریں جن سے ان کے الہوں کی توہین ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے الہوں کی توہین کریں، یہ لا علمی میں آپ کے اللہ کو گالی دیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا آپ اپنے خدا کو گالی دلوانے کا سبب بن جائیں گے. اور یہ بات سمجھنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے؟ فرمایا جب کوئی آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا. ایسا ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو پتہ چلا کہ کسی کے دین کے بارے میں، کسی کے بڑوں کے بارے میں ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو ایذا اور تکلیف ہو، جس سے وہ آپ کے بڑوں کو، آپ کی بزرگ ہستیوں کو گالی دینے پر اترا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو گویا اس کا وبال اور گناہ ہمارے اوپر بھی ہے، ہم سبب بن گئے اس گالی کا. اگلی آیتوں میں مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ ان کی جو فصلیں ہوا کرتی تھی اس میں حصے متعین کر لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ حصہ خدا کا ہے. اگر کبھی غلہ اناج پڑا ہوتا، بتوں کے نام کا جو غلہ انہوں نے الگ کیا ہوتا، اس میں سے اللہ کے حصے کے لیے جو غلہ مقرر ہوتا اس میں شامل ہو جاتا تو فوراً نکالتے. کہتے نانا یہ بت بیچارے ہیں، یہ بیچارے کمزور ہیں، عاجز ہیں. دیکھیں عقلیں کیسی ماری گئیں. ادھر سے کہہ رہے ہیں الہ ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کمزور ہیں، عاجز ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں یہ بولیں گے کوئی، ان کا تو ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کا حصہ پورا ہونا چاہیے. اور اگر اللہ کے حصے سے ان کے حصے میں شامل ہو جاتا کہتے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غنی ہے. اسی طرح سے ان کی بت پرستی کی صورتیں یہ ہوتی کہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، ان سے کوئی کام نہ لیتے، ان پر سواری نہ کرتے. اگر جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا اس کو ذبح کیا، اگر اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکل آتا تو اس کو ذبح کر لیتے اور کہتے کہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور اگر مردہ بچہ نکل آتا تو کہتے اب یہ مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے رسمیں گھڑ رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر اور ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ پاک بالخصوص اس کا ثواب حضرت اقدس پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، صوفی جمیل احمد صاحب، صوفی ارشد علی صاحب، ہمارے مولانا، دیگر تمام اکابرین امت، پوری امت مسلمہ، اعزاء اقربا، یا اللہ پاک حسب مراتب سب کی ارواح کو اس کلام پاک کا اجر اور ثواب پہنچا. سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما. اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما. اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما. ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما.
برحمتك یا ارحم الراحمین.